تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے حوالے سے پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں، ان کا اعراب کیا ہے، ان کی مثالیں کیا ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے حروف استثناء کے حوالے سے، حروف استثناء کے حوالے سے۔ استثناء، استثناء کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دینا، یہ استثناء کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس سے الگ ہے۔ فلاں چیز فلاں حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ حکم جو اس پر لگ رہا ہے وہ اس پر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، یہ استثناء ہوتا ہے۔ حروف مستثنیٰ سے، اب دیکھیں حروف استثناء سے مراد وہ حروف جن کے ذریعے بعض اسماء کو دوسرے بعض اسماء سے الگ کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، انہیں حروف استثناء کہا جاتا ہے۔ جیسے کتاب میں بھی لکھا وہ حروف جن کے ذریعے کسی چیز کو الگ کیا جائے حروف استثناء کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حروف استثناء کتنے ہیں؟ حروف استثناء تقریباً نحات کے نزدیک، نحویین کے نزدیک کسی نے 10 لکھے ہیں، کسی نے 8 لکھے ہیں، مختلف ہیں، لیکن ان میں سے اہم جو ہیں وہ اہم کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ ایک ہے الا، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں اس کی مثال لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے، تو یعنی پہلے معبودیت کی نفی کر دی، الا کے ذریعے اس میں جلالہ کو نکال دیا کہ یہ جو پہلے والا حکم ہے معبود نہ ہونے کا، وہ حکم اس میں نہیں پایا جا رہا بلکہ یہ معبود ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی حروف استثناء جو ہے اس سے پہلے والا جو حکم ہوتا ہے اس کی نفی کر دی جاتی ہے اس الا کے بعد آنے والے جو اسم ہے اس سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حروف استثناء کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے اسے ہم مستثنیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ اب مستثنیٰ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حرف استثناء سے پہلے والا جو حکم جس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے وہ اس کی طرف نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے غیر، دوسرا لفظ کیا ہے؟ غیر، غیر جو بھی ہو، ما اہل لغیر اللہ، ما اہل لغیر اللہ، جو ذبح کیے جائیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ دیکھیں غیر کے ذریعے لفظ اللہ کو جدا کر دیا، یعنی حرام جو مذبوحہ حرام جانور ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ بھی مستثنیٰ کر دیا، اس کو گویا کہ اس حکم سے کیا کر دیا؟ مستثنیٰ کر دیا۔ تیسرا لفظ ہے سوا، سوا، سوا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر، اس کے سوا، ٹھیک ہے۔ سوا کا یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، سوا کا آپ کے علاوہ، آپ کے علاوہ۔ میں اس کی ایک اور مثال بھی دے سکتا ہوں، جاءنی القوم سوا بکرن، پوری قوم آئی سوائے بکر کے، میرے پاس پوری قوم آئی سوائے بکر کے۔ تو دیکھیں سوا کے ذریعے ہم نے بکر کو کیا کر دیا؟ پیچھے والے حکم سے نکال دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حروف استثناء بہت سے ہیں، لیکن اہم اور زیادہ مستعمل جو ہیں وہ یہ حروف استثناء ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیں استثناء کی 2 قسمیں، استثناء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، متصل، متصل، متصل کسے کہتے ہیں؟ بلکہ آپ اس اقسام سے پہلے یہ سمجھیں بطور تمہید کہ اس کے اصطلاحات، الا حرف استثناء سے پہلے والا جو جملہ ہوتا ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں،
मुस्तस्ना मिन्हु, ठीक है। और इल्ला के बाद वाला जो होता है उसे मुस्तस्ना कहा जाता है, उसे मुस्तस्ना कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए मिसाल ये ला इलाहा, ये मुस्तस्ना मिन्हु, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना और लफ्ज़ अल्लाह मुस्तस्ना। समझ में आ गया आपको? हर्फ इस्तिस्ना से पहले वाला मुस्तस्ना मिन्हु जिससे इस्तिस्ना किया जाता है, जुदा किया जाता है, और हर्फ इस्तिस्ना के बाद वाला मुस्तस्ना जिसको जुदा किया जाता है, जिसको जुदा किया जाता है, ठीक है। अब जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जिस तरह हुरूफ आतफ़ में था कि हर्फ आतफ़ से पहले वाला मातूफ़ अलैहि, बाद वाला मातूफ़, इसी तरह हर्फ इस्तिस्ना से पहले वाला मुस्तस्ना मिन्हु और बाद वाला मुस्तस्ना, ठीक है। अब आप समझे कि मुस्तस्ना की दो किस्में, एक है मुत्तसिल। मुत्तसिल वो है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से हो, ठीक है, दोनों की जिन्स एक हो। जैसे देखें जाअनी अलकौमु इल्ला ज़ैदन, इल्ला ज़ैदन। अब देखें ज़ैद और कौम दोनों की जिन्स एक है ना, दोनों की जिन्स एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुत्तसिल। और दूसरी किस्म है मुनक़ते, मुनक़ते। ये इसका आप बरअक्स ले लें कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु के जिन्स में से न हो। जैसे जाअनी अलकौमु इल्ला हिमारा, मेरे पास पूरी कौम आई सवाई गधे के, ठीक है। या एक और अच्छी सी मिसाल में देता हूँ कि अकलतुल अस्मारा इल्ला फिलफिला, मैंने फ्रूट खाए सवाए मिर्च के। तो अब मिर्च तो फ्रूट में नहीं आती है ना, जिन्स एक नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुस्तस्ना मुनक़ते कहेंगे। उम्मीद है आपको मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनफसिल ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें एक और इस्तिलाह है कलाम मूजिब और कलाम गैर मूजिब, ठीक है। गैर मूजिब, कलाम मूजिब उसे कहते हैं कि वो कलाम जिसमें नफ़ी नहीं इस्तिफ़हाम न हो, जिसमें नफ़ी नहीं इस्तिफ़हाम न हो उसे क्या कहते हैं? कलाम मूजिब कहते हैं। जाअनी अमरुन, जाअनी ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया, ना इसमें नफ़ी पाई जा रही है, ना नहीं पाई जा रही है, न इस्तिफ़हाम पाया जा रहा है। तो हर वो कलाम जो नफ़ी नहीं इस्तिफ़हाम वगैरह से खाली है उसे कलाम मूजिब कहा जाता है। और हर वो कलाम जिसमें नफ़ी नहीं इस्तिफ़हाम में से कोई एक पाया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कलाम गैर मूजिब कहा जाता है। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ा है इस्तिस्ना के हवाले से, ठीक है। इस्तिस्ना, हुरूफ इस्तिस्ना क्या होते हैं, पहले नंबर पर ये पढ़ा। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा है हुरूफ इस्तिस्ना कौन कौन से हैं, उनमें मशहूर कौन कौन से हैं, उनकी हमने मिसालें भी पढ़ ली। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा है इनकी इस्तिलाहात, कौन कौन सी इस्तिलाहात हैं। हुरूफ इस्तिस्ना से पहले वाले को मुस्तस्ना मिन्हु, बाद वाले को मुस्तस्ना, ठीक है। और चौथे नंबर पर हमने पढ़ लिया हुरूफ इस्तिस्ना की अक़साम, मुत्तसिल और मुनक़ते। अगर जिन्स में से हो तो मुत्तसिल, अगर जिन्स में से ना हो तो मुनक़ते। उसके बाद बतौर फ़ायदे के पाँचवें नंबर पे हमने पढ़ लिया कलाम मूजिब और कलाम गैर मूजिब, ठीक है। छठे नंबर पर आप समझें कि इल्ला जब माँ और इन के बाद आ जाता है, इल्ला जब किसके बाद आ जाता है? माँ और इन के बाद आ जाए इल्ला, तो ये नफ़ी का माना देता है। ये किस चीज़ का माना देता है? नफ़ी का माना देता है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अब देखिए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल में इल्ला से पहले माँ आ गया है तो तर्जुमा क्या होगा? नफ़ी वाला होगा। बाकी चीज़ें सेम होंगी लेकिन तर्जुमा में क्या हो जाएगा? तर्जुमा नफ़ी वाला हो जाएगा। नहीं है मुहम्मद मगर रसूल, ठीक है। इसी तरह व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनु, कोई चीज़ नहीं है मगर हमारे यहाँ उसके ख़ज़ाने हैं, ठीक है। जब इल्ला से पहले माँ और इन आ जाए तो क्या कौन सा वाला माना पैदा होता है? नफ़ी वाला माना पैदा होता है। 6 चीज़ें हो गई। अब जब इन चीज़ों को आपने समझ लिया है तो 7वें नंबर पर हम उसका पढ़ेंगे एराब मुस्तस्ना का। मुस्तस्ना का क्या मतलब? यानी इल्ला के बाद वाला जो इसम आता है, इल्ला के बाद वाला,
اس اسم کو ہم اس اسم پر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو 4 طرح کے اعراب ہیں، بس یہ سمجھیں آپ، ایزی ہے، مستثنا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نصب پڑھیں گے۔ نصب کب پڑھیں گے؟ مستثنا متصل ہو یا منقطع ہو، جب الا کے بعد کلام موجب میں آ جائے تو اس مستثنا کے اوپر ہم نصب پڑھیں گے، اس کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ جیسے اکلت الاسمار الا تفاحا، میں نے پھل کھائے مگر سیب۔ تو اب دیکھیں سیب اس کی جنس میں سے ہے، لیکن تفاحا اب کلام موجب ہے، غیر موجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہاں پر اس تفاحا منصوب پڑھیں گے۔ اکلت الاسمار الا فلفلا، میں نے فروٹ کھائے مگر مرچ نہیں کھائی، تو یہ منقطع کی مثال ہے۔ تو چاہے کلام مستثنا منقطع ہو یا متصل ہو، جب کلام موجب میں الا کے بعد آ جائے تو اس مستثنا کو کیا پڑھا جائے گا؟ اس مستثنا کو منصوب پڑھا جائے گا۔ دوسرا اعراب آپ سمجھیں، منصوب و بدل، یعنی جب مستثنا متصل الا کے بعد کلام غیر موجب میں آ جائے، جب مستثنا متصل الا کے بعد کلام غیر موجب میں، یعنی ایسا کلام جس میں نفی نہیں استفہام پایا جا رہا ہے، اس میں آ جائے تو 2 طرح سے پڑھا جائے گا۔ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے بدل کر کے یعنی مستثنا منہ والا اعراب بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ما جاءنی احد، تو دیکھیں ما جاءنی نفی آ گیا نا، تو کلام غیر موجب ہے۔ ما جاءنی احد الا زیدا، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، مستثنا منہ احد کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا اعراب ہے بحسب العامل، عامل کے مطابق آئے گا، یعنی جب کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ بالکل سرے سے پایا ہی نہیں جا رہا ہے، صرف کلام میں حرف استثناء کے بعد مستثنا ہے، بس مستثنا منہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم عامل کے مطابق مستثنا کے اوپر اعراب پڑھیں گے۔ اگر وہ فاعل بن رہا ہو تو اس کو مرفوع پڑھیں گے، اگر مفعول بن رہا ہو تو منصوب پڑھیں گے، اگر اس پر کوئی عامل جار آ جائے تو اسے مجرور پڑھا جائے گا۔ جیسے ما جاءنی الا زید، میرے پاس نہیں آیا مگر زید، آنے والا زید ہے، فاعل تھا نا، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے زیدن پڑھیں گے۔ ما لقیت الا زیدن، اب دیکھیں یہاں پر مستثنا منہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے مستثنا منہ، میں نہیں ملا مگر زید کو، لقیت زیدن، زید منصوب بن رہا ہے نا، مفعول، تو اس کو منصوب پڑھیں گے۔ ما مررت الا بزید، میں نہیں گزرا مگر زید کے پاس سے، با داخل تھا تو عامل کے مطابق اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں۔ 3 اعراب ہو گئے۔ چوتھا اعراب یہ ہے کہ مستثنا کو مجرور پڑھا جائے گا۔ بہت آسان سی بات ہے، کب مجرور پڑھا جائے گا؟ جب مستثنا غیر اور سوا کے بعد آ جائے تو اسے کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا، اور اسے مجرور پڑھا جائے گا۔ جاءنی القوم غیر زید، میرے پاس قوم آئی زید کے علاوہ، غیر آ گیا تو زیدن مجرور پڑھا جائے گا۔ جاءنی القوم سوا زید، میرے پاس قوم آئی سوا زیدن، زید کے بغیر، تو ان دونوں صورتوں میں کیا پڑھا جائے گا؟ مجرور پڑھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ پوچھیں، بار بار پوچھیں، انشاءاللہ کوشش کریں آپ کو یہ جو 7 باتیں استثناء کے بحث میں ہم نے پڑھی ہیں، یہ 7 باتیں جو ہیں ان میں کوئی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔